اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ حدیث نمبر 13، نعم سحور مؤمن التمر، کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ جیسے کھجور کے بارے میں ہم نے اوپر والی حدیث میں پڑھا تھا کہ کھجور سے افطاری کرنا یہ برکت کا باعث ہے، تو اس لیے سحری کے ٹائم بھی کھجور کھانا یہ سنت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، وہ روزے دار جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دے۔ روزے سے مقصد ہوتا ہے، روزہ اس لیے فرض کیے گئے تاکہ انسان تقوی اختیار کرے، یعنی نیکی کے اوپر گامزن ہو جائے اور گناہوں سے بچنے کا کام کرے۔ جھوٹ نہ بول، انسان جھوٹ نہیں چھوڑے گا، روزہ بھی رکھا ہوا ہے جھوٹ بول رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے برے کام کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تو اصل میں روزے کا مقصد تھا کہ برے گناہوں سے انسان بچ جائے، تو اگر وہ نہیں چھوڑے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس روزے سے کوئی مقصد نہیں ہے، یعنی انسان بھوکا پیاسا رہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک نہ کہ وہ گناہوں سے بچے۔ نمبر 15، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کئی روزے دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنے روزے سے پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور راتوں کو قیام کرنے والے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ اس لیے کہ جو اوپر بھی حدیث بیان کے اگر دونوں کو ملا دیں آپس میں تو یہی مطلب بنتا ہے کہ روزہ رکھنا، روزے سے مقصد ہی یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچے، اور اگر گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے تو پھر روزے کا کوئی مقصد نہیں ہے، پھر انسان بھوکا پیاسا، یہ دیکھو ادھر بتا دیا ہے کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں ان کو صرف بھوک ملتی ہے دن کی، اور رات کا یہ دن کا بھوک اور پیاس ملتی ہے، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملتا، یعنی کہ کچھ نہ ملنے سے مراد کیا ہے کہ نیکی نہیں ملتی ہے۔ درود شریف پڑھ لو، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ یہاں پہ ایک بات لکھی ہے، دیکھو آئندہ صفحات پر میں چند مقامات پر صلاۃ والسلام کے کچھ صیغے ذکر کیے جاتے ہیں، طلبہ کرام ان کو یاد کرتے رہیں، یعنی آپ جو ہے یہاں سے آگے درود شریف ہر صفحے کے آخر میں لکھا جائے گا تو ان کو آپ یاد رکھیں۔ تو پہلا کیا ہے، اب آپ جب سناؤ گے حدیث تو کیا پڑھنا، کل کے سبق میں بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ قیامت کی علامت، اسلامی عقائد کا سبق، عقیدہ نمبر 266، قیامت سے پہلے قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں جن میں کچھ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ نشانیاں ظاہر ہونے والی ہیں، یعنی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو ابھی ظاہر ہو چکی ہیں تو کچھ آئندہ ظاہر ہونے والی ہیں۔ عقیدہ نمبر 267، قیامت کی کچھ نشانیوں کو علامت صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی نشانیاں، اور قیامت کی کچھ نشانیوں کو علامت کبریٰ یعنی بڑی نشانیاں کہتے ہیں۔ 268، قیامت کی علامت صغریٰ سے مراد وہ علامت ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر حضرت مہدی علیہ رضوان کی پیدائش سے پہلے تک ظاہر ہوں گی، ان میں سے کچھ یہ ہیں، یعنی قیامت کی کچھ ایسی علامتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت مہدی علیہ رضوان جو ظاہر ہوں گے ان تک یہ ظاہر ہوں گی، تو اس بیچ میں یہ جو وقفہ یہ ٹائم ہے، اس ٹائم کے درمیان میں یہ ظاہر ہوں گی، تو ان کو کہتے ہیں علامت صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ ہیں یہاں۔ نمبر 1، چرواہے اور کم درجے کے لوگ فخر و نمود کے طور پر اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ ایسے لوگ جو کم، چرواہے سے مراد سمجھتے ہیں نا پوہال وغیرہ، تو یہ فخر کے طور پر بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ نمبر 2، ظلم و ستم عام ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ ظلم و ستم عام ہو جائے گا۔ اگر نمبر 3، معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے گی۔ اب یہ ساری چیزیں آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں نا۔ نمبر 4، شراب کو نیند یعنی مشروب سمجھ کر پیا جائے گا۔ نمبر 5، سود کو خرید و فروخت کا نام دے کر کھایا جائے گا۔ نمبر 6، رشوت کو ہدیہ کا نام دیا جائے گا نا، جیسے آج بھی بولتے ہیں، جیسے سود تو ہے یہ بینکنگ جو سسٹم ابھی جتنا بھی چل رہا ہے، تو اس میں تو بہت سارے میں اکثر زیادہ ہمارے انڈیا میں جو سودی کا معاملہ چلتے ہیں، سودی لین دین چلتے ہیں، یہ عام ہو گیا ہے اب، انڈیا ہی میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں یہ عام ہو گیا ہے۔
اور دوسری بات یہ نمبر 6 رشوت کو ہدیہ کا نام دیا جائے گا. دیکھو کہتے ہیں ہاں جی میں تیرا کام کر دوں گا مگر چائے پانی لگے ہیں کچھ چائے چاہیے نہیں چائے پانی چاہیے مجھے, تو گویا کہ وہ بولتے ہیں جی یہ ہدیہ ہے نا. تو یہ رشوت کو ہدیہ کا نام دینا یہ قیامت کی نشانی ہے. نمبر 7 علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی. جب علم اٹھا لیا جائے گا تو پھر جاہل لوگ جو ہیں وہ امامت کرنے لگیں گے, بڑا بڑے کام کرنے لگیں گے, یعنی کوشش کریں گے کام کرنے کی. لیکن مختصر یہ کہ جب علم اٹھا لیا جائے گا تو جہاں علم نہیں تو وہاں ظاہر سی بات ہے جو جاہل ہے, جس کے پاس علم نہیں تو وہ تو جاہل ہے نا. تو جب معاشرے سے علم اٹھ جائے گا تو پھر جہالت ہی رہے گی. نمبر 8 سرکاری خزانوں کو حکومتی لوگ لوٹیں گے. تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں اس وقت لوٹ رہے ہیں یا نہیں لوٹ رہے ہیں. نمبر 3 زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا. دیکھو نمبر 3 نہیں نمبر 9 کیا ہے, زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا. تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھو زکوٰۃ بہت سارے کام لوگ یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ تو ہوتی ہے لیکن نہیں دے رہے ہیں. نمبر 10 دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا جائے گا. نمبر 11 شوہر ناجائز کاموں میں بیوی کی بات مانے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا. اگر دونوں ماں الگ بات کہے اور بیوی الگ بات کہے تو شوہر کیا بیوی کی بات کو مان لے گا اور ماں کی بات کو نہیں مانے گا. نمبر 12 آدمی ناجائز کاموں میں اپنے دوست کی بات مانے گا اور باپ کی بات نہیں مانے گا. نمبر 13 ذلیل اور فاسق لوگ قوم کے سردار بن جائیں گے. جو ذلیل ہوں گے فاسق کہتے ہیں گناہ گار لوگ ہوں گے تو وہ قوم کے سردار بن جائیں گے. نمبر 14 گانا گانے والیوں کو عزت اور شہرت ملے گی. بہت بڑا سنگر ہے نا, بہت بڑا سنگر ہے کہ کیا بہت سارے او جی میں تو اس فلاں کا بہت فین ہوں ہے نا. تو اس لیے یہ کیا ہے یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ گانا گانے والوں کو کیا ملے گی, عزت مل جائے گی, شہرت مل جائے گی. نمبر 15 مساجد میں زور زور سے دنیا کی باتیں کی جائیں گی. تو مسجدوں میں بھی ابھی بھی لوگ تو بات کر ہی رہے ہیں بہرحال. نمبر 16 شراب نوشی عام ہو جائے گی. ہمارے مسلمان کتنے ہیں اسی ہمارے علاقے میں جو شراب پی رہے ہیں. نمبر 17 اس امت کے آخری لوگ پہلے نیک لوگوں پر لعن طعن کریں گے, لعنت بھیجیں گے پہلے لوگوں پر. تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. نمبر 18 مردوں میں ریشم عام ہو جائے گی. مرد یعنی ریشم کے کپڑے پہننے لگ جائیں گے. نمبر 19 جھوٹ کا رواج عام ہو جائے گا. ابھی اس دور میں جھوٹ کا رواج جتنا عام ہے موبائل کی وجہ سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ابھی انسان مطلب روڈ میں نہیں پہنچا ہوگا, ہلو کہاں ہے, روڈ میں ہوں, یعنی ہے تو مسجد کے پاس روڈ میں. جھوٹ ہوا سچ, جھوٹ ہوا. پیاکل سے ایک ڈرائیور ابھی پہنچا نہیں, ابھی میں سے پیاکل سے نکل رہا ہے, فون کر رہا ہے کہاں بھائی, لوندری موڑ ہوں. جھوٹ ہے سچ, لوندری موڑ پہنچا ہے اوپر سے نیچے کے لیے جا رہا ہے, ہیلو کہاں سواری فون کر رہی ہے, ہاں جی بس پہنچ گیا, یہ ڈوبے موڑ ہو آپ, ہاں جی بس یہ کیا پہنچ گیا ڈوبے موڑ, ابھی تو وہ لوندری موڑ ہے تو بتا رہا ہے میں کہاں ہوں. آپ نے خود دیکھا کہ میں غلط بتا رہا ہوں. تو یہ بات ہے. نمبر 269 قیامت کی علامت کبریٰ سے مراد وہ علامتیں ہیں جو حضرت مہدی علیہ رضوان کی پیدائش سے لے کر پہلی بار سور پھونکے جانے تک ظاہر ہوں گی. سمجھا رہی بات. ان کو یہ کہتے ہیں, ان کو بڑی علامتیں کہتے ہیں. تو ان کو نمبر وائز کل پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھو جی الفاظ معنی مذکر مؤنث قیاسی الف مقصورہ والے نوٹ. جو مذکر اس میں افعلو کے وزن پر ہو اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آتی ہے. دیکھو مذکر آگے لکھا نا, مذکر مؤنث اوپر لکھا نا, اوپر ٹیبل میں مذکر. دیکھو مذکر ہے لکھا اکبرو بڑا, تو اس کی مؤنث کیا ہے کبریٰ, کیا مانا کبریٰ. اسفلو نیچا اور سفلا نیچی. احسن اچھا, حسنا اچھی. اقرب قریب مذکر کے لیے آتا, قربا قریب مؤنث کے لیے آتی ہے. اعظم عظیم مذکر, عظما عظیم مؤنث. اصغر چھوٹا اور صغرا چھوٹی, یہ مؤنث کے لیے. بس یہی. قصص النبیین سبق نمبر 6 نارن باردتن ٹھنڈی آگ. نارن کہتے ہیں آگ کو اور باردتن ٹھنڈی, تو ٹھنڈی آگ. اجتماع اس کا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا. کیا مطلب ہوتا ہے جمع ہونا. یہ جمع سے ہے, یہ اجتماع جمع ہونا, یہ سب جمع. الناس کون جمع ہوئے, لوگ جمع ہوئے. وقالو
واو زبر وا کا مطلب اور، قالو انہوں نے کہا، سب نے، مطلب قالا کا مطلب ایک نے کہا تو قالو سب نے کہا، سب نے کہا۔ اجتمع الناس اور لوگ جمع، یہ لوگ جمع ہوا، وقالو اور انہوں نے کہا، ماذا نفعل یہ کس نے کیا، ماذا نفعل یہ کس نے کیا، ان ابراہیم، نہیں میں یہ ٹھیک ہے، یہی ہے اب کتاب ہے، ماذا نفعل یہ کس نے کیا، ان بے شک ابراہیم کسر الاصنام، ان کا مطلب بے شک ابراہیم، حضرت ابراہیم، بے شک ابراہیم، کسرا کا مطلب توڑنا، الاصنام بت، تو بے شک کس نے بتوں کو توڑا، ابراہیم نے بت، وہ اہانا اور انہوں نے اہانت کی، ان کی توہین کی، اور انہوں نے، اور ہے واو زبر وا کا مطلب، اور انہوں نے ان کی توہین کی، وہ اہان الالہۃ، کیا لکھا، آلیہ، اور انہوں نے ہمارے الہوں کی یا ہمارے خداؤں کی توہین کی، بے شک ابراہیم نے بتوں کو توڑا اور انہوں نے ہمارے معبودوں کی توہین کی، وسأل الناس اور لوگوں نے سوال کیا، سوال کے لوگوں نے پوچھا، ما عقاب ابراہیم یعنی آپس میں وہ سوال کرنے لگے، اب ابراہیم کی سزا کیا ہونی چاہیے، ابراہیم کی سزا کیا ہونی چاہیے، ما جزاء ابراہیم، ابراہیم کا بدلہ کیا ہونا چاہیے، ابراہیم کا بدلہ کیا ہونا چاہیے، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے خداؤں کو توڑا تو اب اس کے بدلے میں ابراہیم کو کیا سزا دی جائے، اس کا بدلہ کیسے نکالا جائے، سمجھا رہی بات، بس اتنے سب کافی۔